أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوسرا پارہ شروع سے، صفحہ نمبر 21. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. یہاں سے تحویل قبلہ کا بحث شروع ہو رہا ہے، اور اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ شروع میں جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ وہ بیت المقدس تھا. اس کی طرف منہ کر کے جہت کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور جس چیز کی طرف بندے کی جہت ہوتی ہے وہ قبلہ کہلاتی ہے. قبلے کا مطلب ہے کہ جس کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے، اور کعبۃ اللہ یا بیت اللہ کو قبلہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں ہماری توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ بیت اللہ شریف کی طرف. تو ہم کہتے ہیں یہ قبلہ ہے ہمارا، یہ ہمارا قبلہ ہے. اگر نہ بیت اللہ کا اپنا نام قبلہ نہیں ہے، لیکن اس طرف ہماری جہت ہے تو کہتے ہیں ہم کہ قبلہ. شروع میں تمام کے تمام انسانیت کا قبلہ وہ بیت اللہ شریف تھا، آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بنایا، ان کا قبلہ بھی بیت اللہ شریف تھا. بعد میں بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ وہ بیت المقدس ٹھہرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، تو یہود کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور نبوت ملی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں اس طرف کھڑے ہوا کرتے تھے نماز کے لیے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو. اس جہت میں کھڑے ہوا کرتے تھے. تقریباً 10 سال کا عرصہ گزرا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیجیے. جب وہاں تشریف لے گئے، وہاں پر یہود آباد تھے، اور یہود کا پہلے سے قبلہ بیت المقدس تھا. اچھا، جو مشرکین تھے ان کا قبلہ بیت اللہ شریف تھا. وہ بیت اللہ شریف کی طرف جو بھی عبادت کیا کرتے تھے، سارے بت بھی وہاں جمع کیے ہوئے تھے انہوں نے. تو مدینہ منورہ جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف نماز تو پڑھا کرتے تھے، لیکن سامنے بیت اللہ بھی ہوا کرتا تھا. مدینہ منورہ جا کر دیکھا کہ بیت اللہ شریف ایک طرف ہے، بیت المقدس دوسری طرف ہے. تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز جب پڑھنے لگے تو آپ کو بیت اللہ کی یاد ستانے لگی، اور دل ہی دل میں خواہش پیدا ہوئی
کہ کاش کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہو۔ یہود کو یہ بات بہت اچھی لگی، کیونکہ وہ لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، تو ان کو یہ بات اچھی لگی کہ چلو جو نئے پیغمبر آئے ہیں یہ قبلہ میں ہمارے ساتھ ہے، آہستہ آہستہ جب تھوڑا عرصہ گزرے گا تو اور بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمارا بندہ بن جائے گا۔ ان کو تھوڑا سا امید پیدا ہوئی، ان کو بس یہ ہمارے بندے بن جائیں گے، کیونکہ صلاحیت تو تھی آپ کے ساتھ۔ تقریباً 16-17 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نازل فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھو۔ لیکن اس حکم کے نازل کرنے سے پہلے ایک آیت اللہ نے یہ اتاری، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگوں میں سے جو ہے یہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کو اپنے قبلے سے کس چیز نے پھیر لیا، وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اپنے قبلے سے پھیر لیا، جو بیت المقدس تھا آپ کا قبلہ اس سے پھیر لیا، وہ کیا چیز تھی؟ حالانکہ ابھی تک حکم نہیں نازل ہوا، لیکن اللہ پاک نے پہلے سے ان کے بعد میں آنے والے اعتراض کا ذکر ابھی کیا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ یہ اعتراض کریں گے، آپ لوگوں کو ذہنی طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ تیار ہونا چاہیے، اور آپ کو بھی کچھ نہیں کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا کہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ جب آپ سے یہ لوگ یہ سوال کریں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ مشرق اور مغرب سب جگہ اللہ کی ہے، نہ بیت المقدس میں کچھ رکھا ہے نہ بیت اللہ شریف میں کچھ رکھا ہے، وہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو تو ہم اس طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اب اللہ نے حکم دیا بیت اللہ شریف کی طرف جہاد کر کے نماز پڑھو، اب ہم اس طرف نماز پڑھا کرتے ہیں، ہم تو اللہ کا حکم مانتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا کوئی خاص اپنے ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہم مانتے ہیں۔ تو پہلے سے وہ جواب بھی بتا دی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ کون ہیں؟ یا تو یہود تھے، جس طرح بتایا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، تو کس بات نے اس کو اپنے اس قبلے سے پھیر لیا اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یا پھر مشرکین نے ایک ڈنڈورا چھوڑا تھا اس وقت کہ جب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے اور مکہ میں تو بیت اللہ شریف بھی سامنے تھا، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ دیکھتے ہیں کب تک یہ دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، آئے گا ہماری طرف، اپنی پرانی بات پہ پھر سے آئے گا۔ ان کا یہ مشرکین کا تھا۔ تو جب حکم آیا کہ پھر بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دو تو مشرکین بھی کہنے لگے کہ کس بات نے ان کو بیت المقدس سے پھر سے واپس وہ لے آیا، کون سی ایسی چیز ہے جن کو اس نے پھیر لیا؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ دیکھیے ترجمہ، سیقول السفہاء، کہیں گے سفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے جو بے وقوف ہے وہ کہیں گے، ما ولاہم کیا چیز ہے وہ، ولاہم کہ پھیر دیا ان کو یعنی مسلمانوں کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے جو بیت المقدس تھا، اور پھر قبلہ کی طرف رخ کیا، التی وہ قبلہ کانوا علیہا کہ تھے وہ اس پر، یعنی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جو بیت المقدس ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے للہ المشرق کہ اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب اور مغرب، دونوں اللہ کے لیے، یہدی من یشاء ہدایت کرتا ہے اللہ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہے تو پھر بیت اللہ شریف کا تعین ہی کیوں ضروری تھا؟ اگر مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تو اللہ کہتا ہے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، نماز میرے لیے ہے اور مجھے پہنچے گی، مجھے پتہ چلے گا، میں آپ کو اجر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ پاک نے اس امت کو ایک طاقت اور ایک شان دینی ہے، آگے آیت میں آ بھی رہا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات بھی کریں گے۔
اور کسی قوم یا کسی ملک کے لوگوں کے اندر اتفاق اور اتحاد ایک ایسی بنیادی خصوصیت ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ ممتاز ہوں، اور اتحاد اور اتفاق سے ہی ایک قوم جو ہے وہ کامیاب کہلائی جا سکتی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے اگر ویسے چھوڑ دیتے کہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، نماز میرے لیے ہے اور مجھے پہنچے گی، تو ایک ادھر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، دوسرا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، دوسرا کہتا میرا گھر اس طرح بنا ہوا ہے تو میں ادھر نماز پڑھوں گا، تو ادھر مسجد میں بھی بڑا رولا ہوتا کہ کوئی کہتا کہ ادھر نماز پڑھنا ہے، دوسرا کہتا نہیں ہم میرا گھر اور کاروبار اس طرف ہے، میں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھوں گا تاکہ میرے کاروبار میں بھی برکت آ جائے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اختلاف پیدا ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایک طرف جہاد کر کے نماز پڑھو۔ پھر ایک طرف کون کس طرف جہاد کر کے نماز پڑھے؟ اگر یہ بھی اللہ مسلمانوں پر یا انسانوں پہ چھوڑتا تو بھی بہت بڑی جو ہے نا نزاع اور جھگڑے کا سبب بنتا۔ ایک قوم کہتی کہ اس طرح بیت اللہ شریف کی طرف مثال کے طور پر، دوسری قوم کہتی نہیں ہمارے ہاں ایک جگہ ایسی ہے خوبصورت ہے اس طرف نماز پڑھیں، تو دوسرا کہتی نہیں سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے نماز اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ تو بہت چیزیں سامنے آ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود ہی اس کی تعیین کرتا ہوں کہ قبلہ آپ کا کیا ہوگا؟ بیت اللہ شریف ہوگا۔ تو ایک بیت اللہ شریف، اور وہ بھی وہ جگہ منتخب فرمایا جو پوری دنیا کا وسط ہے، جیسے یہ دنیا ہے نا یہ تو اس سنٹر میں، یہ بالکل سنٹر میں ہے قبلہ۔ تو اس میں اتحاد کی طرف ایک اور بھی اشارہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی نظر سنٹر پہ مرکوز ہے، اس کی نظر وہ بیت اللہ شریف پر ہے۔ تو یہ ایک اتحاد اور اتفاق کا مظہر ہے۔ پھر دوسری بات یہاں پر فقہائے کرام فرماتے ہیں، وہ آگے ہی آ رہے ہیں، تو یہ بیت اللہ شریف ہے، یہ ہمارا مرکز ہے۔ بیت المقدس وہ سنٹر نہیں ہے، تو بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ شریف ہمارا وہ مرکز بن گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ بنایا ہم نے تم کو أُمَّةً وَسَطًا معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ ہو جاؤ تم شہداء علی الناس گواہ بن جاؤ تم علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم تمہارے اوپر شہیداً گواہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم کو معتدل امت بنایا، درمیانہ امت بنایا۔ وسطاً کا مطلب ہے درمیانہ، ہر اعتبار سے اللہ پاک نے اس امت کو معتدل بنایا، اور اسلام نام ہے اعتدال کا۔ میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہود جو تھے ان کے مزاج میں سختی تھی، اور عیسائیت جو ہے اس میں بہت زیادہ نرمی ہے۔ مثال کے طور پر یہود جو تھے تو وہ اگر گناہ کرتے تو کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ان کا، آپ نے پڑھا پہلے، انہوں نے جو گناہ کیا اور بچڑے کی عبادت کی تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اقتلوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو، فوراً ہی حکم دیا کہ قتل کرو۔ تو کتنا سخت حکم تھا۔ عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تو بہت نرم احکام آئے، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسلام بالکل اعتدال والا مذہب ہے۔ عمل میں بھی یہود کے اوپر بہت سخت سخت احکامات نازل ہوئے، اور عیسائیت میں کافی چھوٹ تھی۔ اور ہر اعتبار سے بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ صرف ایک جگہ تک محدود کر لیتے ہیں اور دنیاوی کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ دین کو ہی سب کچھ اور رہبانیت اختیار کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو رہبانیت عیسائیوں میں تھا، یہودی بھی دین پر بہت متشدد ہیں۔ تو دین اسلام جو ہے یہ بہت معتدل ہے، درمیانہ دین ہے، کہ اس میں عبادت بھی ہے، کام بھی ہے، اس میں ضروریات بھی پوری کرے، کاروبار بھی کرے، عبادت بھی کرے، سب کچھ کے لیے جگہ بنے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے احکامات اس طرح نازل فرمائے کہ ہر چیز میں اعتدال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو معتدل امت بنایا، اور آگے فرماتے ہیں کہ تم لوگ گواہ بنو گے لوگوں کے اوپر۔ کیسے گواہ بنو گے؟ یا دنیا میں یا آخرت میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مختلف نبی آئیں گے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے۔ ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے پاس صرف ایک امتی ہوگا، ایسے نبی بھی آئیں گے جن کی بات صرف 2 بندوں نے مانی ہوگی، 2 امتی ساتھ لے کے آئے ہوں گے۔ ایسے نبی ہوں گے جن کے پاس 100 امتی ہوں گے مختلف قسم کے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ سب سے پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں بات مانی ان پیغمبروں کی، یا انہوں نے بات آپ تک نہیں پہنچائی تھی؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، انہوں نے کچھ بات ہی نہیں کی، ہمیں یہ نہیں کہا کہ قیامت ہے، آخرت ہے، قبر ہے اور اللہ ہے، جنت جہنم ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کے پاس کیا جواب ہے اس بات کا؟ یہ لوگ تو کہتے ہیں آپ لوگوں نے پیغام نہیں پہنچایا۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے پہنچایا تھا۔ اچھا، کیا دلیل ہے؟ کوئی ہے گواہ تمہارے پاس؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے گواہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس امت کو آگے کریں گے، ان سے پوچھیں گے اچھا بتاؤ کیا ان لوگوں نے، پیغمبروں نے بات پہنچائی تھی، یہ پیغام پہنچایا تھا اپنے نبیوں امتیوں تک؟ تو کہیں گے یا اللہ بے شک پہنچایا تھا۔ تو وہ لوگ اعتراض کریں گے یا اللہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، اب کون عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں، یہ تو بہت بعد کی آنے والی امت ہے۔ تو اللہ پوچھے گا آپ لوگوں کو کیسا پتہ، کیسے پتہ ہے آپ کہ انہوں نے بات پہنچائی؟ وہ کہیں گے یا اللہ آپ کے نبی نے ہمیں آپ کی بات پہنچائی ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، جس میں بتایا تھا کہ پچھلے پیغمبروں نے اپنی ڈیوٹیاں پوری کی ہے، اور قرآن میں سارے پیغمبروں کا تذکرہ ہے کہ ہر پیغمبر آ کر اس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے اپنی قوم کو۔ تو پھر ہماری گواہی کو ثابت کرنے کے لیے دونوں جہانوں کے سردار آئیں گے، کہیں گے یا اللہ میری یہ امت سچ کہتی ہے۔ تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر تمہارے گواہ بنیں گے اللہ کے سامنے کل۔ یہ درجہ اور یہ امتیاز، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ یا دوسرا، دنیا میں یہ گواہ ہوں گے، دین پر گواہ ہوں گے کہ آپ علیہ السلام نے جو دین پہنچایا ہمارے تک، تو ہم اس دین کے حق ہونے کی گواہی دنیا میں دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ حق دین ہے، کیونکہ پیغمبر آپ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ حق دین اللہ کی طرف سے کیا ہے، اسلام ہے۔ تو یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو بتائے، جو نابلد ہے، جن کو نہیں پتہ کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، ان تک یہ دین پہنچائے۔ یہ ذمہ داری میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہر مسلمان کی ہے، کلمہ گو کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ تم شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ یا دنیا میں یا آخرت میں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم تمہارے اوپر، شہیداً گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، الَّتِي وہ قبلہ، كُنْتَ عَلَيْهَا جو تھے آپ ان پر، اس کی طرف جہت کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی بیت المقدس۔ یہ کیوں ہم نے بیت المقدس کو ہی، اگر ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنانا تھا تو شروع سے بناتے، تو شروع سے بیت المقدس کیوں ہم نے قبلہ چنا؟ اس لیے الا لنعلم، مگر اس لیے تاکہ دیکھیں ہم، من یتبع الرسول کون تابعداری کرتا ہے رسول کی، ممن اور وہ شخص، ینقلب جو پھرتا ہے، علی عقبیہ الٹے پاؤں، کہ کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے۔ یعنی اگر شروع سے بیت اللہ کی طرف نماز آپ لوگ پڑھا کرتے تھے، پھر تو امتیاز مشکل تھا، کیونکہ مدینہ منورہ آ کر کچھ لوگوں نے، یہودیوں میں سے خاص طور پر، مسلمان ہوئے، ظاہری طور پر منافقین تھے وہ، تو دل سے وہ ایمان کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ جاری فرمایا، پھر حکم دیا کہ بیت المقدس سے منہ موڑ کر
قبلے کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اب تو آپ کی بات مانے گا اور کون نہیں مانے گا، کون الٹے پاؤں پھرتا ہے اور دل سے نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ اگرچہ تھی یہ بات لَكَبِيرَةً بہت مشکل، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان لوگوں پر هَدَى اللَّهُ جن کو ہدایت دی اللہ نے، یعنی بیت المقدس سے منہ پھیرنا، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ایک طرف اگر آپ کا دل لگ گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اس طرف نماز پڑھو، پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں اب اس طرف نماز مت پڑھو، اب ادھر نماز پڑھو، تو آپ کا دل آپ کو کہے گا کہ یہ کیا مذاق، کبھی ادھر نماز پڑھو کبھی ادھر، ادھر ہم نماز شروع کیا ہم عادی ہو گئے، تو اب اس طرف کا کہا جا رہا ہے کہ ادھر نماز پڑھو۔ مشکل کام ہے۔ بندے کا عقیدہ اگر ایک دفعہ بن جاتا ہے تو یہ مذہبی تعلق ایسا ہوتا ہے، یہ عقیدہ کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے الحمدللہ، اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر، اسلام کے اوپر۔ کوئی کہے گا کہ اس عقیدے سے پھر جاؤ تو آسان بات نہیں ہے۔ کوئی بھی آسانی سے دین نہیں بدلتا، کوئی بھی آسانی سے اپنا عقیدہ نہیں بدلتا۔ تو ایک دفعہ عقیدہ بن گیا کہ یہ ہمارا قبلہ ہے بیت المقدس، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس قبلے کو چھوڑو، اب ادھر آ جاؤ، ادھر نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت مشکل کام تھا یہ، الا علی الذین ھدی اللہ مگر ان لوگوں کے لیے آسان تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم قبلے کی طرف نہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر اللہ ہم کل کہیں کہ دوسری طرف نماز پڑھو، ہم ادھر منہ موڑ لیں گے۔ اگر اللہ کہے کہ مغرب کی جگہ جنوب کی طرف نماز پڑھو، ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے جو اللہ کے حکم کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور جو اس کے علاوہ لوگ ہیں تو ان کے لیے کیا تھا؟ مشکل کام تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اصل میں صحابہ کرام میں سے، کیونکہ یہ 16-17 مہینے یہ بیت المقدس کی طرف یہاں نماز پڑھی تھی، اس دوران کسی کی فوتگی بھی ہوئی تھی، تو صحابہ نے سوچا کہ چلو ہم نے تو بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھی، لیکن جو پہلے گزر چکے، جنہوں نے نماز بیت المقدس کی طرف ہی پڑھی ہے، تو کیا ان کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ ان کو عذاب وہاں پر دی جائے کہ آپ لوگوں نے تو بیت اللہ شریف کی طرف نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ جنہوں نے اس طرف نماز پڑھی ہے تو ان کو اس کا اجر ملے گا، جن کو موقع ہی نہیں ملا اس طرف نماز پڑھنے کا تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یا پھر یہ ان کے ذہن میں آیا کہ اب تو قبلہ یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہم نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ ضائع گئی۔ تو فرمایا نہیں، وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرنے دے گا، بلکہ آپ کو آپ کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، بہت شفیق ہے، رحیم، مہربان ہے۔ اللہ بہت شفیق ہے، بہت پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے انسان سے، بہت زیادہ شفیق، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ٹائم زیادہ ہوا لیکن وہ مختصر واقعہ ہے۔ ایک دفعہ کچھ قیدی آئے، اور ان قیدیوں میں ایک ماں بھی تھی جن کو ان کے بچے سے جدا کر دیا گیا تھا۔ یعنی ماں تھی، بچے بہت سارے تھے تو اس میں سے بچہ ان سے الگ کر دیا گیا۔ تو ماں پریشان اور پھر رہی ہے، کبھی ایک بچے کو اپنے قریب کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے تاکہ اپنے بچے کا جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اسے، شوق ہے وہ پورا، اداس تھی تو ہر ایک بچے کو اپنے ساتھ قریب کرتی۔ آپ علیہ السلام تماشا دیکھ رہے تھے، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، تو کبھی ایک بچے کے پاس جاتی کہ یہ ہوگا میرا بچہ، اسے قریب کرتی، پھر رکھ دیتی، پھر دوسرے بچے کے پاس جاتی، اسے اٹھاتی، کیونکہ سارے قیدی آئے تھے بہت سارے، تو اس کو اٹھاتی پھر رکھ دیتی، اس طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے اپنا بچہ مل گیا، اور جو ہی مل گیا تو وہ جھپٹ پڑی اور اپنے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور دودھ دینا وہ شروع کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، صحابہ سے پوچھا میرے کیا کہتے ہو اس عورت کے بارے میں؟
کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ اگر اس کے اختیار میں ہے کہ وہ بچائے اس کو، پھر بھی پھینک سکتی ہے یہ؟ میں کہا یا رسول اللہ وہ تو اتنی پیار کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے، اور جس بے چینی کے ساتھ وہ سب میں ڈھونڈ رہی تھی اپنے بچے کو، وہ ہم نے دیکھ لیا، اور جس جذبے سے وہ اپنے بچے پہ جھپٹ پڑی اپنی محبت کی وجہ سے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ کبھی بھی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے اس عورت سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے جو عورت اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ اللہ کے پیار اور محبت اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ جتنا بھی کوئی گناہ گار ہے، بندہ تو اللہ کا ہے نا، تو اللہ اسے پیار کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اور ہمارے اس ایک بول کے انتظار میں ہے کب یہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، یہ جو ہم عذاب میں مبتلا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں، مومن کے لیے دنیا میں عذاب اس کے ذلت کے لیے نہیں ہے کہ اسے ذلیل کیا جائے، نہ آخرت میں ذلت کے لیے ہے۔ یاد رکھیے، کوئی شخص جہنم میں جاتا ہے تو جہنم میں عذاب اس لیے نہیں کہ آدمی کو ذلیل کیا جائے، کافر کو ذلیل کیا جائے گا، مسلمان کو آخرت میں بھی پاک کیا جائے گا تاکہ یہ ان گناہوں سے پاک ہو جائے اور اسے میں جنت میں جگہ دوں۔ اور دھوک ہے، اور یہاں پر دنیا میں جو عذاب آتا ہے تاکہ مسلمان کیا کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بار بار یہ تکلیفیں جو آتی ہے، مشقتیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، اس لیے تاکہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ نے اپنے لیے خود جہنم پسند کیا ہے تو آ جا، پھر بیٹھتے تو دنیا میں موقع دیتا ہے۔ اس لیے یہ موقع ہے توبہ اور استغفار کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اپنی زندگیوں کو بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھیے، سیقول السفہاء، کہیں گے السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما واللہم کیا چیز تھی وہ، واللہم کہ پھیر دیا ان کو یعنی مسلمانوں کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ قبلہ، کانوا علیہا کہ تھے وہ اس پر، یعنی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ کون سا قبلہ تھا؟ بیت المقدس۔ قل آپ کہہ دیجئے، للہ المشرق اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی من یشاء ہدایت کرتا ہے اللہ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم بنایا ہم نے آپ کو، امتاً وسطا معتدل امت، لتکونوا تاکہ ہو جاؤ تم، شہداء علی الناس گواہ لوگوں کے اوپر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم تمہارے اوپر، شہیداً گواہ۔ وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے، القبلہ قبلے کو، التی جو وہ قبلہ، کنت علیہا کہ تھے آپ ان پر، کہ تھے آپ اس پر، یعنی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، الا مگر اس لیے، لنعلم تاکہ دیکھے ہم، من یتبع الرسول کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن اس شخص سے، ینقلب جو پھرتا ہے، علی عقبیہ الٹے پاؤں پھرتا ہے، وہ دیکھے ہم اور کون اتباع کرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ اور اگرچہ کانت لکبیرتن تھا یہ مشکل کام، الا مگر علی الذین ان لوگوں پر، ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیضیع کہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ، بالناس لوگوں پر، لرؤوف شفیق ہے، رحیم مہربان ہے۔ صدق اللہ۔